بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سلیم بھائی، آپ کا سوال، یہ نضر بن حارث کون تھا؟ تو اس کا جواب آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ کو میری طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام۔ آپ کا سوال موجود تھا، لیکن میں کسی مجبوری کی بنا کے اوپر اپنے چینل کو ٹائم نہیں دے رہا تھا۔ تو آپ کا سوال آج تقریباً 10-12 دن ہو چکے ہیں کہ نضر بن حارث کون ہے، تو اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ نضر بن حارث ان کفار مکہ میں شامل تھا جو سخت ترین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور یہ ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک زبان سے، اپنے اعضاء سے، ہاتھوں سے اور اپنی کلام سے، اپنے جتنے بھی سیارو لوگ تھے ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے۔ ان کا ایک واقعہ ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الخصائص کے اندر، جلد اول کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے، نکلتے نکلتے آپ دور تک چلے گئے۔ اس نضر بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور موقع کی تلاش کے اندر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت سے فارغ ہو کر واپس پلٹے، تو اس نے دل کے اندر ارادہ کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ور ہو جاؤں۔ جو ہی یہ آگے بڑھا نا، جو ہی آگے بڑھا تو اللہ ذوالجلال کی قدرت، اللہ ذوالجلال کی شان، اللہ ذوالجلال کی رفعت، اللہ ذوالجلال کی نگہبانی، اللہ ذوالجلال کی حفاظت، اللہ ذوالجلال کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید غیبی فوراً آ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے یہ آگے بڑھتا ہے، تو اس کے سامنے شیر آ جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ ذوالجلال نے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگہبانی کی جائے گی لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ ذوالجلال کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، شیر کو جو ہی دیکھا نا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، گھبرا گیا، دہشت طاری ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھاگنے لگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے جلتی اپنے رفقا کے پاس پہنچا۔ ابو جہل نے اس کو بڑے گھبرائے ہوئے بھاگتا ہوا دیکھا، تو ابو جہل نے کہا کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان و رفعت کیا ہے؟ وہ زبان سے اب اقرار کرتا ہے تو اس کو اپنی جرت کو جواب دینا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ نے فرمانی تھی۔ ابو جہل نے کہا کیوں؟ تمہاری حالت بڑی عجیب سی نظر آ رہی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا ابو الحکم، آپ کو کیا پتا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا۔ میں آپ کو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ
میں آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوا تو دیکھا کہ شیر نے میرے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ میں وہاں سے بھاگتا ہوا، ابھی تک میری سانس اپنی جگہ پر نہیں جا رہی۔ تو سلیم بھائی یہ نضر ابن حارث سخت دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے رب نے چھٹے پارے کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 67 ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا۔ یعصمک من الناس، اب ناس کے اندر دشمن ہے تو ان سے بھی، اور اگر کسی بھی جگہ سے کوئی اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ ذوالجلال نے آج سے 1400 سال قبل دھرتی مکہ کے اندر میرے رسول کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہ حارث ان لوگوں میں شامل ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ حضور اکیلے بھی ہوں تو آپ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا اللہ کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن میری کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں انڈیا کی سرزمین پر بیٹھ کر قرآن کو تبدیل کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کچھ اور چیز ڈال دوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ جب تک بھی کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد، اور اگر کوئی دور کے ملک میں بھی بیٹھ کر قرآن کو تبدیل کرنا چاہے گا وہ قطعاً نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ میرے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون خود اللہ ذوالجلال نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ایمان میں پختہ رہیں، آپ اپنے کلام میں سچے رہیں۔ میرے رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اندر تذبذب نہ پیدا کریں، بالکل حقانیت کے ساتھ جب تک اللہ نے آپ کو شعور، علم، نالج اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین اور اللہ کے محبوبوں اور ہمیں اپنے آباء و اجداد سے جو ہم سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، ان راہوں پر ہم چلیں گے تو اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ سلیم بھائی یہ دشمن رسول تھا جس کا ایک واقعہ ریلیٹڈ تھا، میں نے کہا مزید آپ کو پتہ چلے کہ یہ عدو اللہ کے اندر شامل شخص تھا، نضر بن حارث۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔